کوئی قانون بنا دیتی ہے، کیونکہ قانون ساز اسمبلی ہے، اسمبلی کا مطلب ہوتا ہے لیجسلیشنز بنانا، قانون سازی کرنا، اور جب وہاں سے دونوں ہاؤسز سے ایک قانون پاس ہو جاتا ہے، بل پاس ہو جاتا ہے اور 2/3 میجورٹی کے ساتھ پاس ہوتا ہے، تو کیا اس کو اگر بعد میں سپریم کورٹ میں چیلنج کر دیا جائے تو اس کی حیثیت، قانونی حیثیت کیا ہوگی، اور کیا سپریم کورٹ کے پاس اتنی پاور ہے کہ وہ اسمبلی سے پاس کیا ہوا بل جس کو کہ آئین کا حصہ بنا دیا گیا ہے اس کو ختم کر سکے گا یا نہیں؟ ایک ایسی بحث ہے جو شروع ہوئی ہے فوجی عدالتوں کو قیام کے حوالے سے کہ ہماری جو لوور ہاؤس ہے اور پھر جو سینٹ ہے وہاں سے بل پاس ہوا فوجی عدالتوں کے حوالے سے، 21 امینڈمنٹ کا نام دیا گیا اس کو، اور اب سپریم کورٹ میں اس کو چیلنج کیا گیا لاہور بار ایسوسی ایشن کی طرف سے، اور آج سننے میں آیا کہ تقریباً 17 پٹیشنز ہو چکی ہیں اس امینڈمنٹ کے خلاف۔ تو اب کیا ہوگا؟ کچھ ایسے حالات میں پاکستان میں فوجی عدالتیں بنائی گئی جس پہ کہ تمام تقریباً میجورٹی پولیٹیکل جماعتوں نے اس پر اتفاق تو کیا تھا، لیکن 2 سیاسی جماعتوں جس میں جماعت اسلامی اور JUIF کے علاوہ باقی تمام پولیٹیکل پارٹیز نے اس کے حق میں ووٹ بھی دیا تھا، اور تحریک انصاف تو کیونکہ وہ اسمبلی میں گئی نہیں اور انہوں نے ووٹ نہیں دیا، لیکن کم از کم اس پر رضامندی کا اظہار ضرور کیا تھا۔ آج کے پروگرام میں اسی ڈسکشن کو ہم جاری رکھیں گے، اور مین بات یہ ہے کہ پاکستان کا آئین سپریم ہے یا پاکستان کی جو سپریم کورٹ ہے وہ سپریم ہے ہمارے آئین کے حوالے سے، اس میں بات کیا ہے؟ اسی کو ہم کنٹینیو کرتے ہیں، اور وہی گیسٹ لسٹ ہے جو تھرسڈے کو میرے پروگرام میں مہمان موجود ہے۔ سب سے پہلے میرے ساتھ ماہر قانون دان ڈاکٹر لیاقت ملک صاحب تشریف رکھتے ہیں۔ سب سے پہلے میں ان کو ویلکم کروں گی۔ السلام علیکم ڈاکٹر صاحب، تھینک یو ویری مچ فار جوائننگ ونس اگین۔ اور ان کے ساتھ پروگرام کے دوسرے جو میرے مہمان ہیں، پاکستان میں فارمر سول جج بھی رہے ہیں اور فورن آفس میں بھی انہوں نے ایز اے کانسل جنرل کام کیا ہے، فورن آفس کا بھی ان کا تجربہ ہے، اور خود آج کل ایز اے سولسٹر پریکٹس کر رہے ہیں، مشتاق احمد شیخ صاحب، ان کو بھی میں ویلکم کہتی ہوں۔ السلام علیکم شیخ صاحب۔ السلام علیکم، تھینک یو ویری مچ۔ پروگرام میں آج کے میرے تیسرے مہمان سابق ڈپٹی اٹارنی جنرل پنجاب جناب رانا بختیار صاحب موجود ہیں، ان کو بھی میں ویلکم کہتی ہوں۔ پروسیکیوٹر جنرل تھے جی ڈپٹی، بہت شکریہ آپ رانا صاحب، تھینک یو ویری مچ، آپ نے پھر سے جوائن کیا۔ ڈاکٹر صاحب، ڈسکشن تو ہم نے کچھ تھوڑی بہت کی تھی، لیکن اس کے باوجود میرے خیال میں ہمیں لگا آخر میں کہ بہت سی باتیں ایسی جس پہ ڈسکس کرنا روشن رہ گیا، اور آج میرے خیال میں یہ بات کرتے ہیں کہ کیا پاکستان کی جو پارلیمنٹ ہے وہ سپریم ہے یا پاکستان کے میں سپریم کورٹ سپریم ہے؟ آپ کا اپنا انالیسس اس حوالے سے کیا ہوگا؟ لاسٹ ویک میں نے جب ہم نے یہ پروگرام کیا تھا، میں نے اس کے بارے میں کافی سوچا کہ جو شیخ صاحب کہہ رہے تھے کہ وہ جو سپریم کورٹ ہے وہی سپریم ہے، تو آپ بن گیونگ اے گڈ تھاٹ ٹو دس، لیکن مجھے یہ جو ان کی آرگیومنٹ ہے ٹریک نہیں کر رہی کہ بیسکلی دی ہول آئیڈیا از فار پارلیمنٹ ٹو میک لا، اوکے، جو لا بناتے ہیں وہی چینج کرتے ہیں، وہی دیکھتے ہیں لوگوں کی مینڈیٹ کہ کیا چاہیے آج کا کیا۔ دیکھیں دنیا میں کہیں بھی پارلیمنٹ ہے، پارلیمنٹ میکس اے لا اینی وے، ہے نا، کوئی کورٹ نہیں کہہ سکتی کہ آپ یہ نہیں کر سکتے، لانگ ایز یو ہیو دا میجورٹی کوئی کچھ نہیں کر سکتا۔ ہاں، لانگ ایز دی کنڈیشنز آف پاسنگ اے بل، کنڈیشنز آف پاسنگ دا لیجسلیشن، دا کنڈیشن دونوں ہاؤسز نے سیٹسفائی کیا ہو، دین پارلیمنٹ شوڈ ناٹ انٹرفیئر۔ It's always parliament is supreme all the way throughout. You see, there's always ایک طریقہ ہے کہ آپ سوچا جائے، جہاں ایک ایکس لیگل ایکسپرٹ ہے ڈائسی، اس کی بڑے پیپرز اس نے لکھے ہیں کانسٹیٹیوشن میں، many hundreds of years ago he wrote quite a bit on this now کہ کیا یہ کیا ہے کانسٹیٹیوشن، کیا ہے کیا نہیں۔ if you even go through that پیپرز جو ورلڈ کے جورسٹ ہے، جو ورلڈ کی ڈیسیجن میکنگز ہے، پاورز ہے، everybody who is with a common sense in the legal field will say کہ پارلیمنٹ سپریم ہے، اوکے، کہ پارلیمنٹ has to be supreme because وہ ایک لیجسلیشن بنا سکتے ہیں۔ the whole idea of establishing a supreme court جہاں یہ is to basically safeguard I mean court is a basically appellate system کہ جو ہائی کورٹ سے دوسرے کورٹوں سے وہ ایک ہے، اور ایک آپ کا جو لا انفورسمنٹ کا طریقہ ہے ایک کمز ٹو دیم، اینڈ فائنلی ان کا کام یہ ہے انٹرپریٹیشن آف دا لا کہ یہ پارلیمنٹ میں کیا انٹینشنز ہے۔ یہاں جب آپ ایسی چیزیں باتیں کرتے ہیں نا، تو جو پارلیمنٹ میں اگر اف از اے ڈسپیوٹ ان اے ماڈرن سوسائٹی، یعنی کہ یو کے میں، یورپ میں، کہیں بھی ماڈرن سوسائٹی میں، تو آپ ایک یہاں یو کے میں کہتے ہو کہ ہنسڈ رپورٹس، اوکے، آپ اس کو وہ دیکھیں گے کہ اس نے یہ ڈبیٹ کی تھی، اس ممبر آف پارلیمنٹ نے یہ کہا تھا، یہ اس پہ بیسس کے اس کی پھر آپ کورٹ میں آپ وہ ریفر کر سکتے ہیں کہ اس کا مطلب یہ تھا، تو یہ اس کی انٹرپریٹیشن تھی، پارلیمنٹ کا انٹینشن کیا تھا یہ لیجسلیشن پاس کرنے کا، اوکے، تو یہ ہے۔
हाँ, तो यही बात ये पाकिस्तान में सेम बात अप्लाई करती है, लेकिन पाकिस्तान में आई डोंट नो कि ये सिस्टम ही क्या किया हुआ है। व्हेन टाइम कम्स यू गॉट टू अमेंड लेजिस्लेशन। ओके, अभी देखो 1970 में साइबर लॉ का उस वक्त नहीं था, वक्त था पाकिस्तान के पास नहीं था, अब वो है। यू नीड टू अमेंड योर कॉन्स्टिट्यूशन। और बहुत सी चीज़ें हैं, यू नीड टू हैव अपग्रेड। न्यूक्लियर पावर नहीं थी 1973 में पाकिस्तान, अब वो है, यू नीड टू अमेंड दैट कि ये हम क्या सकते हैं, प्रेसिडेंट क्या कर सकता है, उसके बने हाउ डू सेव। ऐसे एक एग्जांपल मैं आपको दे रहा हूँ, बड़ी चीज़ें आपको यू हैव टू ब्रिंग इट अप टू डेट है। और एजुकेशन का रिफॉर्म करना है, और सी बहुत सी चीज़ें हैं, पार्लियामेंट का रिफॉर्म करना। वो ये द प्रॉब्लम ये था कि एक डॉक्यूमेंट बन गया पाकिस्तान में, जैसे ये वैसे आई एम सॉरी टू से ये सारियाँ जितने मजहबी लोगों उनका भी यही काम है। एक डॉक्यूमेंट बन गया ना, जो भी है वो उस पर ऐसे रिजिड अप्रोच है ना, उस पर यू कैन चेंज नहीं कर सकते। आई मीन कॉन्स्टिट्यूशन हदीस समझते हैं। सुप्रीम कोर्ट इज नॉट सुप्रीम, दे आर सेलेक्टेड। Okay, parliament members are elected by the people to give a mandate to make legislation. वो चेंज नहीं कर सकते। ठीक है शेख साहब, यहाँ यही सवाल मेरा आपसे है कि आपको पाकिस्तान के कॉन्स्टिट्यूशन के हवाले से ऑब्वियसली एज सिविल जज भी आपने काम किया, सो यू नो दैट पाकिस्तान के आइन में सुप्रीम कोर्ट सुप्रीम है या पार्लियामेंट सुप्रीम है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। थैंक यू वेरी मच मीना साहिबा। अभी जो डॉक्टर साहब ने बातें की, इनकी बातें इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ वेस्टर्न डेमोक्रेसी बिल्कुल ठीक है। डाइसी का जो इन्होंने कहा सही, वो कहता है कि पार्लियामेंट जो है सुप्रीम है, क्योंकि दे एक्सप्रेस द विल ऑफ द पीपल। और रोमन मैक्सिम भी यही है कि बेटरमेंट ऑफ पीपल इज़ द सुप्रीम लॉ। लेकिन अब देखें, पोजीशन ये है कि पाकिस्तान का जब आइन आप देखते हैं तो ये नहीं लिख रहा, जैसे कि अगर डेमोक्रेटिक जो वेस्टर्न डेमोक्रेटिक कंट्रीज़ के आइन है उसमें पीपल सॉवरेनिटी मानी जाती है। इधर सॉवरेनिटी, मैंने पहले भी अर्ज़ किया था कि सॉवरेनिटी बिलोंग्स टू अल्लाह, which is exercised by the people of Pakistan as a sacred trust. Coming to this point कि जी पार्लियामेंट जो भी चाहे कर सकती है, ऐसा इसलिए नहीं है पाकिस्तान में कि पाकिस्तान में सुप्रीम कोर्ट के पास एक तो पावर है, रिवीजन की पावर है। दूसरी गुजारिश ये है कि अगर आप देखें कि पार्लियामेंट ये लॉ पास करती है कि जी फौजी अदालतें बना ली जाएँ। अब जो पहले आपका ढांचा है आइन का, वो ये है कि 175 के तहत जो मुख्तियार साहब ने पिछली दफ़ा भी एक्सप्लेन किया था कि जुडिकेचर होगा, उसमें सुप्रीम कोर्ट होगा, फिर हाई कोर्ट होगा, और फिर जजेस होंगे, दूसरी अदालतें होंगी जो अकॉर्डिंग टू लॉ बनाई जाएंगी। फिर उसी में ये प्रोसीजर दिया होता है कि जज कैसे मुकर्रर होते हैं, जजेस की मतलब मुख्तलिफ जो जजेस होंगे मुख्तलिफ कोर्ट्स के, उनकी अथॉरिटी, उनकी जुरिस्डिक्शन क्या होगी, ये सारी। फिर राइट ऑफ अपील, ये सारी चीज़ें। अब आप एक ढांचा ये मौजूद है। अब जो आप करने जा रहे हैं, आप कहते हैं कि 2 साल के लिए हम फौजी अदालतें बनाने जा रहे हैं, और फौजी अदालत के बनाने में आपने सिर्फ ये किया कि जो वो आपने उसको 3 जो एक्ट्स हैं, आर्मी एक्ट है, एयरफोर्स एक्ट है, और जो नेवी का एक्ट है, उन तीनों को आपने प्रोटेक्शन दे दी। और उसमें जो एग्जॉस्टिव लिस्ट है, अगर आप देखें ना कि जिन लोगों को उसमें लाए हैं, उस नेट में जिन क्राइम्स को लाए हैं, वो बड़ा एग्जॉस्टिव है। अब उसके जो प्रिजाइडिंग ऑफिसर होंगे वो होंगे फौजी। पहली बात तो यह है कि ये पहली दफ़ा नहीं पाकिस्तान में हो रहा। पाकिस्तान में फ़ौजी अदालतें पहले भी, और उसमें जो नाइंसाफ़ियाँ दूसरी अदालतों में हुई, बल्कि उससे कुछ ज़्यादा ही हुई। और एक जो मैं अर्ज़ करना चाहता हूँ, ये ग्राउंड बना के कि पाकिस्तान की जुडिशरी ने अपना रोल सही अदा नहीं किया। 8000 मुजरमों को सज़ाए मौत दी जा चुकी थी आज तक। उनमें से अभी ये 21 जो पिछले 15-20 रोज़ में जो आपने देखे हैं, जिसमें से 17 मेरा ख्याल पंजाब में किए इन्होंने, 3-4 सिंध में किए। 8000 लोगों को फांसी की उनको आज तक अगर वो जो हजारों की तादाद में लोग छोड़ दिए अदालतों ने और फिर जाके वो उन्हीं विंग्स में जाके मिल गए, उनके बारे में मैं अर्ज करता हूँ। पहली बात तो ये है ना कि जिनको सज़ा मिली उनके अगेंस्ट उनको एक्सिक्यूट क्यों नहीं किया गया? ये क्या अदालत ने करना था या एग्जेक्टिव ने करना था? और अगर एग्जेक्टिव ने नहीं किया तो फिर आप ब्लेम गेम में ये सारी चीज, अगर आप जुडिशरी पर, इट डजंट मीन कि जुडिशरी इज द बेस्ट इंस्टीट्यूशन, मैं ये नहीं कह रहा। लेकिन मैं ये भी आपको बता दूं कि अगर 1 करोड़ रुपया लेके पहले मुलजम दे के छूट जाता था ना आम अदालत से, तो यहाँ 10 करोड़ रुपया देना पड़ेगा या 5 करोड़ रुपया छूट तो यहाँ भी जाएगा। अच्छा। क्योंकि हमारी फौज को आप बताएं कि या तो ये एंजल्स हैं तो फिर तो बात मानने वाली है, और अगर ये सोसाइटी का पार्ट है तो तमाम सोसाइटी अगर करप्ट है तो इन द सिमिलर रेशो दे आर आल्सो करप्ट। राइट। राना साहब, आपका अपना एक्सपीरियंस है एज अ डेप्टी प्रोसिक्यूटर जनरल पंजाब,
آپ ایگری کرتے ہیں شیخ صاحب کی باتوں سے کہ فوجی عدالتیں اگر ہوں گی تو اس قسم کی ناانصافیاں بھی ہوں گی, اس طرح سے پرابلمس ہوں گے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. سمینہ, آپ نے یہ تینوں جو پہلو ہیں نا اس کو ایک ساتھ جوڑا ہوا ہے. ان تینوں پہلوؤں کی ایک اپنی اپنی جگہ اپنی اہمیت ہے. ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ سپریم کورٹ افضل ہے یا پارلیمنٹ صرف افضل ہے یا تیسرا پہلو جو ہے ایگزیکٹو کا وہ نہیں ہے. یہ تینوں کٹھے ہیں, ہر کسی کی اپنی اہمیت ہے. اگر نہیں, پارلیمنٹ لیکن ہمیں پتہ ہے, دیکھیں رانا صاحب, مجھے پتہ ہے کہ ان تین چیزوں کی اپنی اہمیت ہے. ڈسکشن یہاں یہ ہے, مجھ سمیت اور بہت سے لوگ ہیں جن کو اس ڈسکشن کا اس سے پہلے پتہ نہیں تھا, ان کے لیے ان چیزوں کی ڈیفینیشن بہت ضروری ہے کہ سپریم کورٹ سپریم ہے یا ہماری پارلیمنٹ سپریم ہے. اگر پارلیمنٹ نے ایک لاء بنایا ہے اور سپریم کورٹ میں اس کو چیلنج کیا جا رہا ہے تو لوگ یہ سوچ رہے ہیں کہ کیا سپریم کورٹ میں جب چیلنج کیا ہے تو وہ ریوائز جائے گا وہ ڈیسیژن جو ایک پارلیمنٹ نے کیا تھا. سو یہ بڑی امپورٹنٹ بحث ہے. سمینہ, بڑی امپورٹنٹ بحث ہے, لیکن اگر آپ میری پوری بات سن لیں تو شاید آپ کو سمجھ آ جائے کہ کیا میں کہنا چاہتا ہوں اور یہ امپورٹنس کس طرح ہے. دیکھیں نا, اگر پارلیمنٹ لاء نہیں بناتی, کیا کوئی سپریم کورٹ سے لے کر سول کورٹ تک کوئی لاء ایسا ہوگا جس پر وہ ایک طریقہ کار کے تحت چلے گا؟ کوئی ٹرائل ہوگا, کوئی بیل ہوگی, کوئی سول سوٹ ہوگا؟ نہیں ہے. اس کی پہلے جو پارلیمنٹ لاء بناتی ہے اس کی ایک اپنی اہمیت ہے. اب جو کورٹس ہیں ان کا کام ہے اس کی تشریح کرنا. یہ جو دوسری بات, محترم میری بات سننے ذرا تھوڑا ایک منٹ مجھے دیں. میں اس پہ تو ایڈ کروں گی. دیکھیں, اب یہاں تشریح نہیں ہو رہی ہے, یہاں اس کو چیلنج کیا گیا ہے کہ پارلیمنٹ نے جو ڈیسیژن کیا ہے اس کو سپریم کورٹ میں چیلنج کیا ہے. تو سپریم کیا ہے؟ میں یہی بات کہنے لگا ہوں, جو اس کو چیلنج کر دیا گیا ہے. اب میرا نہیں خیال کہ ذاتی کہ سپریم کورٹ کو اس کو اختیار ہے کہ وہ اس لاء کو جو پارلیمنٹ نے بنایا ہے, جو اپر ہاؤس نے اس کو کر دیا ہے, اور وہ لاء اگر متصادم نہیں ہے, میں نے بار بار یہ بات کہی ہے کہ وہ جو مشتاق صاحب بات کر رہے تھے کہ پاکستان کی جو پارلیمنٹ ہے وہ ویسٹرن پارلیمنٹ کی طرح نہیں ہے کہ جو چاہے وہ کر دے. وہ جو چاہے نہ کرے, وہ صرف ایک ہی چیز ہے کہ جس پہ اگر وہ لاء قرآن اور سنہ کے ساتھ متصادم ہے تو وہ پارلیمنٹ نہیں کر سکتی. نہیں ادروائز نہیں نا, رانا صاحب جواب نہیں دے رہے نا, میں کنفیوز ہو گئی ہوں یہاں پہ. مجھے صرف یہ جواب دیں کہ کیا سپریم کورٹ میں چیلنج کیا جا سکتا ہے یا جس چیلنج کیا گیا ہے؟ آپ نے کہا کہ میری رائے کے مطابق شاید نہیں. چیلنج کرنے سے کوئی نہیں روک سکتا. ہو سکتا ہے سپریم کورٹ ریوائز کر سکتی ہے اس ایکٹ کو جو بن گیا پارلیمنٹ کا حصہ. دیکھیں جی, اگر سپریم کورٹ دیکھے گی اگر کسی چیز سے متصادم ہے تو اس کو روک دے گی. وہ متصادم نہیں ہے قرآن اور سنہ سے. اگر دیکھیں نا, پہلے تھی جو آرمی کورٹس, جس کو کورٹس کہتی رہی ہیں کہ یہ نہیں ہو سکتی فوجی, وہ ہوتی تھی ایکسٹرا. ہمارا جو کانسٹیٹیوشن جو تھا نا جوڈیشل, وہ اس کو مارشل لا کے تحت وہ کورٹس بنی ہوئی تھی. اب یہ کورٹس بنی ہوئی ہیں پارلیمنٹ کے ذریعے, آرمی کورٹس, اور اس کی اب تشریح ہو جائے گی. جو دیکھیں نا پریمبل میں بھی جو ہوتا ہے وہ منشا جو تشریح کرتی ہے وہ کہتی ہے لیجسلیشن کی یہ منشا تھی. ٹھیک ہے رانا صاحب. اچھا ڈاکٹر صاحب, اب یہاں پر ایک بات شیخ صاحب نے اپنا وعین دے دیا. رانا صاحب نے کہا جی کہ کر سکتی ہے, اور اگر سنت قرآن اور سنت کی منافی ہے تو اس کو ریوائز کیا جا سکتا ہے, ورنہ سپریم کورٹ ریوائز نہیں کرے گی. لیکن اس کو ڈسکس کیا جا سکتا ہے. میرا یہ دونوں سے بیسکلی ڈس ایگری ہیں, کیونکہ میں نے یہ کانسٹیٹیوشنل ایشو میں بڑے میں نے اسٹڈی کیا. آئی اسپینڈ سو مینی ایئرز اگر پی ایچ ڈی ان دس, اور میں نے کافی جو ایکسپرٹس دنیا کے ان کے ساتھ یہ ٹائم اسپینڈ کیا کانسٹیٹیوشنل ایشوز میں. رائٹ, سمپل بات ہے, کوئی بھی مجلس وہاں اگر پارلیمنٹ چاہے, یہ ان کا شیخ صاحب بالکل ہی ڈس ایگری ود ریسپیکٹ ٹو شیخ صاحب ٹوٹلی. جو مرضی اللہ نے بنایا, کسی نے بنایا, وہی لوگ اللہ کے لوگ ہیں جو کر رہے ہیں. اٹس اے مسلم کانسٹیٹیوشن, مسلم کنٹری, مسلم ممبرز آف پارلیمنٹ. وہ کوئی نہیں چاہے گا کہ قرآن کے اگینسٹ یا کسی حدیث کے اگینسٹ ہم کوئی ایسا لیجسلیشن پاس کریں. دیکھیں, لیکن اینڈ آف دا ڈے اف دے وانٹ ٹو, آئی کین ٹیل یو دیٹ اف دس از دا لا آف دا ورلڈ, not just پاکستان کوئی ایکسیپشن نہیں ہے. ڈیموکریسی دنیا ڈیموکریسی چل رہی ہے. اف دے وانٹ دے کین کمپلیٹلی اسکرپ دی کانسٹیٹیوشن ایز ویل, اگر وہ چاہیں تو. اور اس بعد جا کے سب پارلیمنٹ کے 2/3 اپنے ہاتھ کھڑے کر دیں, جتنے جو ممبرز اس کے پارلیمنٹ کے ہیں 2/3 چاہیے میجورٹی, اور کہیں کہ ہم نے کل سے یہ ہمارا کانسٹیٹیوشن ہے. اوکے, ہر دنیا میں ایسے ہوتا ہے. یہ بالکل غلط کہہ رہے ہیں کہ نہیں یہ ایسے نہیں ہونا چاہیے. یہ ایک حقیقت بات ہے
تو بات اتنی ہے کہ دنیا ساری میں سپریم از دا پارلیمنٹ. اوکے, اگر یہاں بھی ایک چیز ہے, میں آپ کے اس کے پیرالل ان کے کویشچن کا ایک پیرالل اگر جو یہاں ہماری ایک ہیومن رائٹس ایکٹ ہے, شیخ صاحب کو پتہ اور رانا صاحب کو یہ پتہ ہے یو کے کی, اور اس کے کیا کہا گیا کہ اگر اس کے ساتھ کوئی جو لیجسلیشن کمپیٹیبل نہیں ہے وہ کورٹ اسٹرائک ڈاؤن کر سکتا. اچھا, کورٹ اگر پرار نہیں ہے اسٹرائک ڈاؤن کر سکتا. اگر وہ کل چاہیں کہ جو ایکٹ ہیومن رائٹس ایکٹ ہے وہ کہیں یہ ہمیں نہیں کل چاہیے, کوئی بھی جو مرضی کر لے, نہیں کچھ کر سکتا. یہی بات وہاں پاکستان میں ہے. انہوں نے ملٹری کوڈ بنائے ہیں, رائٹ, وہاں ایک کیا رانا صاحب کے سول پروسیجر ایکٹ ہے, ایک کرمنل پروسیجر ایکٹ ہے, وہ کل اچھا اس میں وہ انڈیوس کر سکتے ہیں کہ یہ ملٹری کوڈ بھی ہونا چاہیے. پارلیمنٹ چاہے تو وہ کر سکتی ہے. نہیں ڈاکٹر صاحب, مجھے یہاں تھوڑا سا آپ سے یہ اختلاف ہے, جہاں یہ بات آپ کرتے ہیں کہ نہیں وہ جو بھی کر دے پارلیمنٹ وہ ہوا ہے ہیومن رائٹس کی, جس طرح ڈسکشن ڈاکٹر صاحب دیکھیں جس طرح آپ نے کہا نا کہ نہیں پارلیمنٹ کو پورا اختیار ہے, نہیں وہ اسلامی جمہوریہ پاکستان ہے. یہ قرآن اور سنت کی منافی ہوگی تو وہ نہیں کر سکتے. وہ ڈاکٹر صاحب یہ کہہ رہے ہیں کہ نہیں ان کو پورا اختیار ہے کہ وہ جو چاہیں کر سکتے ہیں, نہیں کر سکتے, وہ چاہیں بھی تو نہیں کر سکتے. جیسے انہوں نے مثال دی کہ ہیومن رائٹس ایکٹ کے اگر کوئی ہے تو صبح جائے پارلیمنٹ کہے کہ یہ ہیومن رائٹس ایکٹ ہی نہیں ہے, لیکن ہماری پارلیمنٹ یہ نہیں کہہ سکتی کہ قرآن نہیں ہے یا سننا نہیں ہے. بات سنیں, وہ ایک ریلیجیس ایشو ہے. میں یہ میری بات نہیں میں سمجھ پائے. میں کہہ رہا ہوں یہ بات کہ اگر پارلیمنٹ چاہے کہ جو چیز کانسٹیٹیوشنل بنی ہے وہ اسکرپ کر سکتے ہیں, کوئی بھی چیز ہو اس میں. لیکن آپ اس بات کو تو مانتے ہیں نا کہ قرآن اور سنت کی منافی ہے تو وہ ڈیفرنٹ, وہ اس کو ڈیفرنٹ, وہ ڈیفرنٹ کانسیپٹ ہے. وہ ایک مسلمان ہو کے تو کوئی بھی نہیں کرے گا نا, وہ کوئی بھی نہیں کرے گا. نہیں, اس کے لیے فیڈرل شریعت کورٹ ہے. اگر سود کا معاملہ ہے, کئی ایسے معاملات اگر وہ کل فیڈرل جس کی تشریح کی ضرورت ہوتی ہے, لیٹ می پٹ اٹ دس وے, اگر وہ کل کرنا چاہے کہ فیڈرل شریعت کورٹ کو یہ اسکرپ کرنا چاہے, they can do it. Can they do But it? of course they can. With two-third majority. Majority. شیخ صاحب, Of course they can. میرے خیال میں تو شریعت کوڈ جنہوں نے ڈالی تھی اس میں وہی ختم کر سکتے ہیں. وہ کون تھے؟ وہ فوجی تھے. میں تو سچی بات آپ سے کرتا ہوں, مجھے کوئی لگی لپٹی تو رکھنے کی ضرورت نہیں ہے. چلو شیخ صاحب کی بات آگے لے کے جاتے ہیں. شیخ صاحب کہتے ہیں وہی کر سکتے ہیں. میں آئی تھی, یہ بتا دیں. اچھا, وہی کر سکتے ہیں. اب جنہوں نے لا بنایا اس میں وہ یہ ایسے ہوا, یہ اکارڈنگ ٹو مینی لائرز, یہ وہ جو پارلیمنٹ ہے, دس پارلیمنٹ از یوزلیس, یہ کوئی لیجسلیشن پاس نہیں کر سکتی. وہ جو بھٹو صاحب کی پارلیمنٹ تھی وہ آ کے بنا گئے, اس کو اب وہ بن گئی چینج نہیں کر سکتے. ایسا نہیں, اتنی ترمیم آئی ہے اس کے بعد جتنی آرمی کی ہیں ساری ابھی انہوں نے جو 17 ترمیم کے تحت ساری کی ساری ختم کی ہیں. ایسا نہیں ہے کہ شیخ صاحب کہہ رہے ہیں جو بریک لیتے ہیں. جی ناظرین, بریک لیتے ہیں اور بریک کے بعد آپ سے ویلکم بیک آفٹر دا بریک. بات ہو رہی تھی بریک سے پہلے جی کہ فوجی عدالتوں کے حوالے سے خاص طور پر, اور قانون جو کنسٹیٹیوشن ہے خاص طور پر پاکستان کا 1973 کا آئین جو ہے اس کو ہم نے صرف اس کے ریفرنسز سنے ہوں گے, اور شاید ایک عام شخص کو, بلکہ میں کہتی ہوں کچھ لوگوں نے ضرور پڑھا ہوگا لیکن عام لوگ جو ہیں انہوں نے کبھی اس آئین کو پڑھا نہیں ہوگا. صرف ٹیلی ویژن پروگرامز میں اکثر اس آئین کو سنا ضرور ہے, بارہا سنا ہے کہ جی پاکستان میں ایک آئین موجود ہے. اس آئین میں کیا ہے, اس آئین میں مختلف شقوں کی کیسے تشریح کی گئی ہے, اس آئین کے تحت مختلف ادارے کیسے کام کرتے ہیں, مجھ سمیت شاید بہت سے لوگوں کو اس بارے میں انفارمیشن نہیں ہوگی. اور یہی بات ہوئی کہ جب 21 امینڈمنٹ 21ویں ترمیم کی گئی آئین میں اور فوجی عدالتیں قیام میں آئیں, اور اب جیسے ہم سن رہے ہیں کہ سپریم کورٹ میں اس کو چیلنج کیا گیا, تو ایک بحث نئی چھڑی ہے جس کو کہ ہم نے یہاں شروع کیا ہے. آئی ڈونٹ نو کہ پاکستان میں ٹیلی ویژن اس بارے سے ڈیبیٹ کریں گے یا نہیں, یا کر رہے ہیں کہ کیا سپریم کورٹ میں چیلنج کیا جا سکتا ہے, اور وہ کون سے ایسے بنیادی حقوق ہیں جو کنسٹیٹیوشن میں سپریم کورٹ کے پاس ہیں, جو لوگوں نے, جن لوگوں کو عوام نے الیکٹ کر کے بھیجا ہے پارلیمنٹ میں, وہ اگر کوئی قانون بناتے ہیں تو اس کو چیلنج کیا جا سکتا ہے, اس کو ریوائز کیا جا سکتا ہے. یہ ایک بیسک ڈسکشن ہے, اور بیسکلی یہ ہم سب کے لیے ایک سورس آف انفارمیشن ہے, انفارمیشن جو ہے وہ مل رہی ہے. ڈاکٹر صاحب جی, میں آپ کو کہنا چاہتا ہوں یہ کہ دیکھیں جس سپریم کورٹ میں 17 پٹیشن ہو گیا نا, آئی مین یہ مجھے پتہ نہیں کیوں ایک پٹیشن بہت تھا وہاں,
चैलेंज करने के लिए, लेकिन लोगों के आप पाकिस्तान के पता है हर चीज़ में वो हर कोई कहता है मेरा इसमें भी आपको मजे की बात बताऊं, ऐसा होता है हिस्सा डाल दे मेरा। वो इसलिए होता है ताकि एक पिटीशन होगी तो सुनी जाएगी, जब 17-18 होंगी तो फिर टाइम बड़ा लगेगा, तो वो टाइम भी जरा प्रोलॉन्ग हो जाता है। सेम होता है ना, इकट्ठी कर दी पॉइंट एक होता है ज्वाइन कर लेते वो हैं सारे उसको ज्वाइन लेकिन कर देते हैं, उसमें कोई ये ऐसी नहीं कि टाइम की बात नहीं है। देखें ये पॉइंट ऑफ ला शामिल भी हो जाते हैं। वो सिर्फ इसलिए हर बंदा कर देता है कि मेरा भी उस पिटीशन में नाम आ जाएगा और कल को सुप्रीम को देखो उन्होंने ये पिटीशन अभी तो उन्होंने डिसीजन तो कोई नहीं दिया ना, ये आपने लॉजिक किया ना वहाँ जाके, जहाँ भी जैसे भी कोई भी आके किसी के अगेंस्ट भी लॉज कर सकता है कुछ, वेदर यू एंड ऑफ द डे डिसीजन क्या होता है वो डिफरेंट बात होती है। सुप्रीम कोर्ट का अभी ये काम है हाज के इतनी यहाँ जो ये लॉ पास किया गया मिलिट्री कोर्ट्स में, क्या कि ये हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में है? ओके, has it done the two-third quorum? अगर वो and has it been to the upper house? Has this bill been read to the parliament? अच्छा, यहाँ एक यानी ये सब बातें सुप्रीम कोर्ट में डिस्कस होंगी। होंगी होंगी हो सकती है इसमें, ओके, एंड देन दे विल मेक अ डिसीजन कि है कि नहीं इसमें है, ओके, दैट्स ऑल दे डू, बट दे कैन नॉट स्ट्राइक द लेजिस्लेशन डाउन। अगर इफ दे आर सैटिस्फाइड कि ये चीज़ें हुई हैं completely they cannot strike the legislation। देखना मैडम अभी बात हो रही थी, मोहतरम जायज साहब बात कह रहे थे कि जी देखो जुडिशरी ने 8000 लोगों को सजाएं दी थी और अभी तक रुकी हुई थी। मैं फिर बात करूंगा, जुडिशरी ने छोटी सी छोटी बात का जुडिशियल वो वहाँ अपना एक नोटिस लिया है, सुमोटो एक्शन, ठीक है। अब बताइए अगर 8000 2008 से ये रुकी हुई थी, सुप्रीम कोर्ट नज़र नहीं आ रहा था कि जी ये हम सज़ाएं दे रहे हैं तो अभी तक सज़ाओं पर अमल क्यों नहीं हो रहा? गवर्नमेंट को सुमोटो नोटिस के तहत बुला के पूछ नहीं सकती थी? मतलब हर बंदा अपनी जगह पे खामोश है, अपना वक्त गुजार रहा है। और तीसरा जो फैक्टर है ना जो सज़ाएं ना होने का, वो जो हम सारे डिस्कशन में नहीं ला रहे, वो प्रोसिक्यूशन है। जो फेलियर ऑफ प्रोसिक्यूशन भी कोर्ट्स के ज़मरे में आ रही है। हम खुदा न खास्ता ये नहीं कह रहे कि कोर्ट्स बिल्कुल जो है वो फैसले नहीं कर रही, कोर्ट्स बड़े अच्छे फैसले कर रही हैं, लेकिन कोर्ट्स के भी हाथ बंधे हुए हैं। जब किसने बांधे हाथ बंधे हुए हैं प्रोसिक्यूशन एविडेंस ने। अगर किसी के खिलाफ एविडेंस नहीं आएगी तो कितना ईमानदार जज हो, कितना ही फैसला करना चाहता हो, तो ये तो नहीं है कि वो एक परे बना के बैठा हुआ है और वहाँ वो सजा दे देगा। मैं राणा साहब की बात से थोड़ा सा एक भी और भी थोड़ा सा इंफॉर्मेशन डालना चाहता हूँ कि अगेन माई इशू अगेन कम्स डाउन दी हु सुप्रीम। ओके, इन्होंने कहा कि जजेस ने कुछ नहीं किया, दे कैन डू नथिंग। मैं आपको बताऊं क्यों, क्योंकि प्रेसिडेंट ने जब यहाँ प्रेसिडेंट ने किया हुआ से सुप्रीम कोर्ट, उसने ये जितनी भी सजाएं मौतें थी ना, उसने उनका स्टे दिया हुआ था। ओके ना, एक दफ़ा के प्रेसिडेंट अभी जो प्रेसिडेंट ये मैं कह रहा हूँ, प्रेसिडेंट ने उसका ना स्टे दिया हुआ। नाउ नो जज कैन इंटरवीन इन दैट। Why? पार्लियामेंट all again becomes supreme। क्योंकि सदर के पास, प्रेसिडेंट के पास ये इख्तियार है कि वो उस फांसी की सजा को माफ कर सकता है। Now the question also again arises, एक दफा आपको प्रेसिडेंट ने स्टे दे दिया, क्या कि आप दोबारा उसको कर सकता कि नहीं? कॉन्स्टिट्यूशन में जो प्रेसिडेंट उनको दोबारा सजाए मौत हो सकती कि नहीं हो सकती? Now that's the issue for the court। ये है इंटरप्रिटेशन ऑफ द लॉ, उनकी ड्यूटी क्या है, उनकी ड्यूटी क्या है। वही जो मैं पहले शुरू से स्टार्ट किया था, बात वही आती है कि सुप्रीम इज द पार्लियामेंट। जी शेख साहब, नहीं, मैं इस सिलसिले में थोड़ा सा कंफ्यूजन हो गया इस बात में। जिन लोगों को सज़ा होती है, सज़ाए मौत, कैपिटल पनिशमेंट जिसे कहते हैं, उसके लिए उनके लिए इन द लास्ट रिजॉर्ट ये है कि प्रेसिडेंशियल प्रीरोगेटिव पावर जो है ना टू पार्डन, वो उसको इन्वोक करते हैं, वहाँ वो अपनी पेटिशन भेज देते हैं। अब वो पेटिशन पेंडिंग रहती है, वो ये नहीं होता कि उस पर ये स्टे कर देते हैं कि भाई वो फैसला नहीं, वो कहते हैं कि अच्छा वी विल डिसाइड अबाउट इट, एंड अंटिल इट इज़ डिसाइडेड वो एक्सिक्यूशन नहीं होती। तो ये बात है। अब अगर आप जो बात कर रहे हैं, पहले कमिंग टू दैट पॉइंट के जैसे फरमा रहे थे कि फिर भी पार्लियामेंट सुप्रीम है। नहीं, मैं यहाँ चूँकि डिस्कशन हो रही है, मैं इसकी थोड़ा सा मैं आगे बढ़ाऊँ। अब ये प्रेसिडेंट जब से दियत का लॉ आया ना, किसास एंड दियत का, अब प्रेसिडेंट के पास ये नहीं है कि कोई किसी ने मर्डर करके 3 बंदे मार दिए या एक बंदा मार दिया तो वो उसको पार्डन कर देगा। अब जब से ये किसास का लॉ आया ना, दियत और किसास, उस वक्त ये है कि अब वारिस ही माफ़ करेंगे तो वो माफ़ होगा। लेकिन ये शेख साहब की बात ठीक है कि वो उसको रख छोड़ता है, कोई स्टे नहीं होता, उसने रखी हुई हैं,
اس پر کوئی ڈیسائیڈ کرے گا تو کوئی آگے سے پھانسیاں ہوں گی نا. اب یہ کورٹ پوچھ سکتی تھی کہ بھائی اتنی 8,000 بندے کی آپ ڈیسائیڈ پریزیڈنٹ نہیں کر رہا, اس کو سو موٹو نوٹس کے تحت وہ گورنمنٹ اسٹیٹ کو پوچھ سکتی ہے. سپریم کورٹ کے پاس ہے یہ سو موٹو. چیف صاحب کے پاس ویو یہ ہے کہ یہ پروویژن جو ہے نا پریروگیٹو آف دا پریزیڈنٹ, اٹ از اگینسٹ دا پرنسپلز آف اسلامک لا. اسلام قرآن اور سنہ کے خلاف ہے, اب تو وہ ہو گیا, اور یہ ریموو ہونا چاہیے اس میں سے. نہیں اب رہ نہیں گیا شیخ صاحب, اب نہیں ہے, اب وہ ختم ہے. وہ مطلب دنیا میں ہر جگہ میں دنیا میں کلیمنسی یا پارڈن دینے کا حق رول ہے, اسلام میں بھی ہے. اوکے, یہ نہیں ہے کہ وارثان, اسلام میں پریزیڈنٹ نہیں ہے. اسلام میں جو وارثان ہے, ابھی ریمنڈ ڈیوس کیس کے وارثان نے معاف کیا. پاکستان میں اسلام میں جو حاکم ہوتے تھے ان کو بھی they could do that. لیکن میں اس ڈبیٹ میں آگے جانا نہیں چاہتا کیونکہ میرا نالج اس میں تھوڑا سا لمیٹیڈ ہے, تو اس لیے آئی ڈونٹ وانٹ ٹو کامنٹ ہے کہ نہیں کہ آئی ایم ناٹ گون انٹو دی ڈیٹیلز. لیکن میں ایک بات کہہ رہا ہوں کہ ابھی اسٹے کی, یہ میرے دونوں دوست جو ایک اسٹے کی بات کر رہے, اوکے دیر از اے پروویژن ان دی کانسٹیٹیوشن کہ پریزیڈنٹ وہ جب تک وہ پٹیشن ہوتا نہیں دیٹ از اے اسٹے. اس کو اسٹے کو کیا کہتے ہیں, وہ کوئی ایکسیکیوٹ کر سکتا ہے اسے. آپ جج کے پاس جاتے ہیں, انہوں نے اسٹے لکھ دیا, اسٹے ہو گیا. پریزیڈنٹ کے پاس جاتے پٹیشن دیتے ہیں, وہ اسٹے آٹومیٹکلی ہو گیا کہ ہی ڈز ناٹ ٹو سائن کہ آپ کو یہ اسٹے ہو گیا. لانگویج نے اکنالج کر لیا کہ میرے پاس یہ پٹیشن ہے کلیمنسی کا, ایک گم سے اسٹے. اگر جب تک اس نے لفٹ کر لیا, اگر اس نے ڈیسیژن دے دیا ہاں یا نہ, دین از ڈفرنٹ میٹر. لیکن اگین اف دی سپریم کورٹ وانٹڈ ٹو, even now you can challenge کہ اتنا دیر اس نے اسٹے دیا, اس کا یہ مائنڈ تھا کہ اس نے you cannot have a rigid approach کہ you know like my friends are saying کہ بہت rigid, نہیں ایسے نہیں ہو سکتا. You can't have like that. Law is not like that. Law is a common sense approach. جو کامن سینس ہوتی ہے انسان کو جس سے بینیفٹ ہوتا ہے وہ چیز ہوتی ہے لاء کی. ٹھیک ہے شیخ صاحب, اب جیسے بریک میں بھی آپ ڈسکس کر رہے تھے کہ سپریم کورٹ میں 17 پٹیشنز چلی گئی ہیں, اب اس کی 3 رکنی بینچ بھی میرے بن گیا ہے. اب سماعت کے لیے کل سے شاید اس کی سماعت بھی ہو جائے گی, 28 کو ہو جائے گی ڈے بائی ڈے. اب یہ بتائیے کہ اس کا پروسیس کیا ہوگا, یہ کیسے شروع ہوگا؟ دیکھیں بنیادی طور پہ اس میں جو لائن آف آرگومنٹ ہے, جتنے بھی پیٹیشنر ہوں گے, سب سے پہلی تو وہ یہی ہوگی جو میں نے عرض کیا کہ وہ جو ہے اٹ از اے نو کانفیڈنس اگینسٹ دا ایگزسٹنگ سسٹم آف جوڈیکیچر جو ہمارا پریولنٹ سسٹم ہے, نمبر 1. نمبر 2 وہ وہی بات جو ہم نے کی پروسیکیوشن کی, وہ فیلیئرس کو سامنے لائیں گے, ساری باتیں کریں گے. جو سب سے امپورٹنٹ بات اس میں, جیسے کہ میں نے عرض کیا کہ وہ کہیں گے کہ یہ جو پریمبل ہے اس میں یہ دیا ہوا ہے کہ جوڈیشری کو آپ اسٹرینتھن کریں گے. اٹ از مینڈیٹری پروویژن کہ جوڈیشری کو آپ مضبوط کریں گے, اور یہ مضبوط کرنے کی بجائے اٹ از اے نو کانفیڈنس اگینسٹ. پھر آرٹیکل 4 جو کہتا ہے, وہ جو کہتا ہے کہ ایوری ون شوڈ بی ٹریٹڈ ان اکارڈنس ود لا, اٹ از ایکول بیفور دا لا اینڈ شوڈ بی ٹریٹڈ اکارڈنگ ٹو لا. اچھا, یہ جب آتا ہے تو پھر آگے آ جاتا ہے ڈیو پروسیس آف لا کا, کہ اگر کسی کو آپ نے مجرم بنانا ہے, پہلے وہ اسے ایکیوز بنائیں, پھر اس کے بعد اس کے اگینسٹ آپ چارج لائیں, ایویڈنس لائیں, ڈیو پروسیس ہے نا, اسے موقع دیں, اور جب پھر فیصلہ جو ہو پھر اپیل, اس سے بعد رائٹ آف اپیل بھی کریٹ ہوتا ہے اس کا, وچ از دا آف شوٹ آف دیٹ رائٹ. ان ساری باتوں کو یہاں پہ ختم کر دیا جائے گا. یہ جتنی بھی کورٹس بنے گی ان میں اپیل کا رائٹ نہیں ہے, ابھی تک اپیل کا رائٹ نہیں ہے. میں اس کا رائٹ جو ہے سپریم کورٹ آف پاکستان میں جائے گا, اس کے فیصلوں کا جو ہوگا سپریم کورٹ ہی اس کے اپیل کا رائٹ. اچھا, اسی وہیں پہ ہیئرنگ ہوگی اور وہیں اپیل بھی ہو سکتی ہے اسی کورٹ. نہیں, میں شیخ صاحب بتائیں, میں بتاتا ہوں تھوڑا سا. فوجی عدالت فیصلہ کرے گی, ان کے مطابق یہ کہہ رہے ہیں کہ وہ اپیلیبل ہوگا ٹو دا سپریم کورٹ, جبکہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ اپیل کا رائٹ نہیں اس میں. نہیں, اب سمجھنے کی بات نہیں نا, حقیقت ہے کیا. نہیں, سپریم کورٹ میں اس کا رائٹ. دوسری بات یہ ہے جو آپ نے سوال کیا تھا نا, وہ آپ نے یہ سوال کیا تھا کہ اب جہاں آگے کیا ہونا ہے, یہ پروسیکیوشن کی تو وہاں بات نہیں ہے, نہ کسی پر وہاں فرد جرم لگنا ہے, نہ کوئی ایویڈنس کی بات. وہاں تو بات کیا ہے کہ یا کیا یہ جو کورٹس ہیں متصادم ہیں کانسٹیٹیوشن سے یا نہیں. ٹھیک ہے, کیا یہ پیرالل, اب بات یہ ہوگی وہاں, کیا یہ پیرالل نظام ہے سپریم جوڈیشل سسٹم کے. تیسری بات شاید یہ اسٹیبلش کرنی پڑے گی ان کو کہ کیا اگر آئین میں تبدیلی لانے کا سپریم کورٹ پارلیمنٹ کو یہ اختیار تھا کہ وہ اس طرح کر لے. یہ 3 چیزوں میں وہ جو پیٹیشنرز ہیں وہ انہوں نے کہا ہوگا کہ جی جناب یہ اگینسٹ دی لا ہے, کانسٹیٹیوشن ہے, فنڈامنٹل رائٹس ہے, انہوں نے اپنی پٹیشن میں یہ بات کی ہوگی, اور انہوں نے پیرالل ایک سسٹم لے آئے ہیں سپریم کورٹ کے خلاف. اب سپریم کورٹ کہے گی
ان کو نوٹس جاری کیے ہوئے ہیں گورنمنٹ آف پنجاب وہ کو، اپنا ساری point of view دیں گے. گورنمنٹ کو، اسٹیٹ کو، سب کو جاری کیے ہوں گے نوٹسز. اب ان کے ایڈوکیٹ جنرل آئیں گے، وہ بتائیں گے، وہ اپنے حق میں کہیں گے کہ جی ہاں اس کو اختیار تھا پارلیمنٹ کو تو انہوں نے کیا ہے. پھر کورٹس دونوں کو سن کر پھر ایک اپنا ڈیسائیڈ کرے گی. رائٹ، اوکے. اچھا ڈاکٹر صاحب، اب جیسے انہوں نے بتایا کہ جو طریقہ کار جو ہے وہ ایسے ہوگا. رائٹ، اگر یہاں پر بھی جیسے ہم پہلے بات کرے تھے کہ اس ملک میں قانون کیسے ہوتا ہے، یہاں پر بھی یہی سسٹم فالو کرتے ہیں؟ اگر لے کے جا سکتے ہیں سپریم کورٹ میں یا ہائی کورٹ میں کسی کنسٹیٹیوشن کو؟ ہاں، آپ لے کے جا سکتے کہ لیکن کورٹ والے انٹروین نہیں کریں گے ان میں. وہ کہیں گے اس میٹر آف دا پارلیمنٹ. ہم وی آر ہیئر فار انٹرپریٹیشن آف دا لا، ناٹ ٹو میک دا لا. لیجسلیٹر جو لیجسلیشن پاور ہے وہ صرف پارلیمنٹ ہے، کیونکہ ہمیں لوگوں نے مینڈیٹ یہ نہیں دیا. ہمیں ایک سلیکشن کے لیے تھرو وی آر لائرز، ہمیں ان کی جو وی آر گارڈین پروٹیکٹرز آف دی کانسٹیٹیوشن. آپ کریں یہاں انریٹن کانسٹیٹیوشن ہے، جہاں انریٹن وی گو تھرو ایکٹ آف پارلیمنٹ. یہاں یہ جو امینڈمنٹ بہت زیادہ ہوتی ہے ہر لیجسلیشن میں، کیونکہ وی ڈونٹ ہیو ریٹن. دیر آر فیو کنٹریز ان دا ورلڈ جن کی ایک اسرائیل ہے، ایک یہ ہے، کہ کناڈا کا بن گیا، وہ تھی ان کا انریٹن کانسٹیٹیوشن ہے. اور پاکستان کا یہ بہت سی یورپین کنٹری کا یہ ریٹن کانسٹیٹیوشن ہے، امریکن کا ریٹن کانسٹیٹیوشن. تو ان میں یہ امینڈمنٹس ایسے ہوتی رہتی ہے. ابھی آپ دیکھ لیں ایک کہیں بھی دنیا میں یہاں یہ ہوتا ہے تھوڑا سا سمینہ، سوری ڈاکٹر صاحب، یہاں یہ ہوتا ہے کہ یہاں کورٹ بذات خود بھیجتی ہے. اگر کوئی پبلک امپورٹنس کا کویسچن آف لا آ جائے تو وہ کورٹ جو ہائی کورٹ ہے وہ سپریم کورٹ میں بھیجے گی، یا سپریم کورٹ جو ہے وہ یورپین کورٹس آف جسٹس میں بھیجے گی، جو پبلک امپورٹنس پر کوئی لا پوائنٹ چاہیے ہوتا ہے. بندہ اینی ایکٹ آف پارلیمنٹ اور ریگولیشن، جیسے ابھی پہلے انہوں نے فرمایا تھا کہ یو کین چیلنج بیفور دا کورٹ، اور وہ جو ہیومن رائٹس ایکٹ 1998 کے تحت اس میں وہ ڈکلیئر کر سکتے ہیں کہ بھائی یہ دس ایکٹ از اگینسٹ دا ہیومن رائٹس. تو پھر اس کے بعد وہ بندہ جو ہے اس کو ریلیف تو یہ لے کے دے رہے ہیں، ایسی کئی معاملات انہوں نے بھی ریلیف لے کے. لیکن بات اتنی ہے پارلیمنٹ ٹمارو کین امینڈ دیٹ اینڈ سیئنگ نو وی ڈونٹ ایکسپٹ. دیٹس انادر ایشو. لیکن کورٹس کے پاس ریویژنل پاور ہے، پاور آف ریویو ہے. یہ بات کہ کیا کورٹ کے پاس ریویو پاور ہے کہ نہیں؟ ریویو پاور ہے. اوکے ٹھیک ہے، ریویو پاور ہے. اچھا اب یہ لیکن جو ریویو میں میرے محترم جاج صاحب جو ریویو کی بات کرتے ہیں نا 185 کے تحت، میں یہ پوچھتا ہوں کہ کیا وہ جو ہمارے کیسز ہیں جو جس میں سزائیں ہوئی ہیں، یا جس میں سول حقوق کی بات ہے، یا جس میں کرمنل میں کسی کو سزائے موت ہے یا کوئی بری ہے اس کے خلاف آیا ہے، ان کو ریویو کرنے کی وہ بات ہے، یا پارلیمنٹ کے ایکٹ کو وہ ریویو کرتا ہے؟ جو 185 ہے ان میں سے پارلیمنٹ کا کانسٹیٹیوشن کا تو کوئی اس کا کوئی ذکر نہیں ہے، ذکر ہی نہیں. اینی تھنگ وچ از اگینسٹ دا کانسٹیٹیوشن پڑھ کے دیکھ لیں آپ. تو وہ اس سے پہلے جو آرٹیکل ہے 184 جو 184 چیلنج کا اس میں لکھا ہوا ہے. ہاں جی اسی وہی ہے، سیم بات ہے وہی. یہ بات یہ ایسی بات نہیں، سیم نہیں ہے. 185 کے تحت چیلنج کرتا میں نے ان کو یہ کہا، یہ انہوں نے فرمایا ابھی آپ کے سامنے کہ جو چیلنج کیا گیا ہے وہ اسی گراؤنڈ پہ کیا گیا کہ اٹ از اگینسٹ دا ہیومن رائٹس، فنڈامنٹل رائٹس. اٹ از اے پیرل سسٹم آف جوڈیشری، جو کہ اٹ از اے نو کانفیڈنس اگینسٹ دا جوڈیشری، ایسے اور پوائنٹس. لیکن ریویو کے پاور جو ہے کورٹ کے پاس ہے. ٹھیک ہے. اب ہم میں ایک بات ان سے پوچھنا چاہتا ہوں، میرے فرینڈ، پاکستان نے ایک ٹیررسٹ کورٹ سیٹ کیا تھا. اچھا ATC بھی کام کر رہے ہیں. 1997 کے تحت وہ جو کورٹس ہیں وہ اس وقت کام کر رہی ہیں. ویٹ ڈز سے نو ایکٹ پارلیمنٹ کو کانسٹیٹیوشن میں کہ وہ ایکٹ کر سکتے ہیں. لیکن اب انہوں نے ڈیفرینشیٹ کر دیا نا اس کے تحت کون سے کیس ہوں گے جو یہاں سے گورنمنٹ اٹھا کے آرمی کورٹس میں بھیج دے گی. اب یہ جو ہے نا، یہ اب ڈسکریشن فیڈرل گورنمنٹ کے پاس آئی ہے کہ یہ کون سے کیسز ہوں گے جن میں جو ابھی جس کو یہ ابھی چل بھی رہے ہیں، اگر تو وہاں سے ہی جہاں سے ایویڈنس ہوگی اب وہ وہاں سے کورٹس وہ ٹیک اپ کر لیں گی اور یہ فیڈرل گورنمنٹ ادھر جو ان کو ٹرانسفر کر دے گی. اگین میں میرا موٹو، میرا ویو وہی ہے کہ پارلیمنٹ کین پاس اینی لیجسلیشن دے وانٹ ٹو، ایون ان پاکستان. اگر انہوں نے پاس کیا دس از اے ویلڈ لا اینڈ اٹ شوڈ ناٹ بی چیلنجڈ اینی وے. چیلنج کر لیں، کچھ نہیں ہونا چاہیے. سپریم کورٹ ہیز نو پاور. اب یہ سوال میں ڈاکٹر صاحب کے اس پہلے حصے سے بالکل متفق ہوں کہ پارلیمنٹ کین پاس اینی لا اور کین میک اینی چینج، لیکن میں آگے ساتھ یہ بڑھاتا ہوں کہ اٹ کین بی چیلنج بفور دا سپریم کورٹ اینڈ دین اٹ از دا پاور آف سپریم کورٹ ٹو لک انٹو دا legislation or that amendment and then to see whether it is in accordance with the
framework of constitution or not, اور اگر نہیں ہے تو they can شیخ صاحب strike out. let's put it hypothetically question کل پارلیمنٹ صبح وہ ہو جاتے ہیں چلو 2/3 سے زیادہ کم ہو جاتے نہیں اوپر ہوتے ہیں پارلیمنٹ they want to scrap the Supreme Court but how will it happen یہی نہیں نہ کر سکتے why not کیونکہ وہ کانسٹیٹیوشن کے اگینسٹ ہے نا نہیں وہ بیکاز دیر آر 3 دیکھیں نا آپ دیکھیں پہلے دیکھیں نا ڈویژن آف پاور جو ہے کل وہ کہتے جی ہم نے یہ اسکرپ کرنا ہمیں نیا کانسٹیٹیوشن بنانا پھر کیا تو اگر دیکھیں نا آپ ایک سپریم کورٹ نے غلط کام کیا آپ کو یاد ہوگا جب مشرف کو 3 سال کے انہوں نے لیٹس ٹیک دی ایشو وہ مشرف صاحب کے رہنے دو کیونکہ یہ دیکھیں غلط کام کیا اچھا یہ ہاں یہ کسی کے پاس جب وہ ایکسرسائز کرے اتھارٹی وہ کل انہوں نے ڈیسائیڈ کر لیا کہ کل ہم نے نیا کانسٹیٹیوشن بنانا پور کمپلیٹلی تو سپریم کورٹ بھی کانسٹیٹیوشن اچھا they can't do that where did they say that یہی تو وجہ نہیں نہیں کہاں لکھا ہوا نہیں کر سکتے یہ وہ کانسٹیٹیوئنٹ اسمبلی نہیں ہے کیونکہ ان کو ووٹ دیکھیں بات سنیں جو پہلی کانسٹیٹیوئنٹ اسمبلی تھی اس کو ووٹ اس لیے دیا گیا تھا کہ آپ نے ان کے پاس مینڈیٹ تھا اب کانسٹیٹیوشن بن چکا ہے مطلب جیسے ہی وہ اس بارے میں اگر ووٹنگ کرتے ہیں جیسے ڈاکٹر نے کہا ہائپوتھیٹیکلی ہم بات کر رہے ہیں وہ یہ ووٹ کرتے ہیں 2/3 میجورٹی کہ کنسٹیٹیوشن کو ختم کرو تو اسی کنسٹیٹیوشن کے تحت انہوں نے ووٹ اٹھایا تو وہ بھی آٹومیٹکلی فنش یہ لیجسلیچر ہے اب یہ کانسٹیٹیوئنٹ اسمبلی نہیں ہے اب یہ یاد رکھیے مطلب وہ تو وہ ایک جو مرضی ہو جائے اس کو چینج نہیں کر سکتے امینڈمنٹ آف کانسٹیٹیوشن تو کانسٹیٹیوشن میں خود دیا ہوا ہے نا کہ یہ پروسیجر چلو وہ کوئی مطلب وہ چلو ایسے ایگزامپل ہائپوتھیٹیکل اگین کہیں گے یہ ہم نے امینڈمنٹ کرنی ہم سارے کو امینڈمنٹ کرنا پھر کیا ہوگا میں تو عرض کیا کہ وہ کر سکتے ہیں لیکن اس کو پھر بات یہ ہے کہ ریوائز کرنے کا یا ریویو کرنے کا اختیار پھر بھی چلیں ایک بریک لیتے ہیں بریک کے بعد اس کو مزید آگے بڑھائیں گے اور یہ بھی سوال کریں گے کہ جی اگر سپریم کورٹ فوجی عدالتوں کے خلاف ایک فیصلہ دے دیتی ہے کہ بھی ریوائز کریں اس ایکٹ کو تو پھر کیا ہوگا بات کرتے ہیں آفٹر دی شارٹ کمرشل بریک
ویلکم بیک آفٹر بریک جی. وقت بھی کم ہے اور سوال بھی میرا آخری سوال میرا یہ ہے جی کہ اگر سپریم کورٹ پٹیشن ہیئرنگ کے بعد یہ فیصلہ کرتی ہے کہ یہ قانون غلط بنا ہے اور اس کو ریوائز کیا جائے تو ڈاکٹر صاحب کیا ہوگا ہمارے ملک میں, مطلب what do you think؟ بیسکلی میرا خیال ہے کہ سپریم اگر کورٹ ایسے کیا تو پارلیمنٹ کو چاہیے کہ نیا لے کے پیر کے ان کی جی پروسیڈر ہے نا سپریم کورٹ میں, ان کو تھوڑی سی جو ان کا پروسیجر ہے ان کو چینج کریں. ایک ایڈمن کورٹ لے کے آئے, ساتھ کانسٹیٹیوشن کورٹ جو ہائی کورٹ کا جیسے دنیا میں بنے, ایڈمن کورٹ ایک اور بنے, اس کو وہاں جا کے فیصلے ہوں. یہ دونوں جو سپریم کورٹ کا آتا ہے یہ بالکل غلط ہے. دین پارلیمنٹ کین اگین چینج دا لا. یہ پرابلم یہ ہے کہ یہ لا پاس نہیں کر سکتے, یہ اونلی کین میک انٹرپریٹیشن آف دا لا. ان کی یہ کام ہے, یہ میرا سمپل ہے. آپ کو کیا لگتا ہے سپریم کورٹ اس کے خلاف فیصلہ دے گی یا کیا ہوگا؟ میرے خیال میں مجھے جو میری اپنی گٹ فیلنگ ہے وہ یہی ہے کہ سپریم کورٹ اس امینڈمنٹ کے خلاف فیصلہ دے گی اور شاید کچھ ایسا کرے کہ فریم ورک بھی باقاعدہ اس میں آؤٹ لائن کر دے کہ اس طریقے سے آپ اس ایشو کو ٹیکل کریں. رانا صاحب آپ کو کیا جی میں یہ کہتا ہوں کہ میں آپ کے سامنے ذرا جو 184 کی کلاس 3 ہے نا جو پبلک امپورٹنس کی ہے وہ میں ذرا پڑھنا چاہتا ہوں. Without prejudice to the provision of the Article 199, the Supreme Court shall, if it consider that question of public importance with reference to the enforcement of any fundamental rights conferred by the Chapter 1 of Part 2 is involved, have the power to make any order of the nature mentioned in said article. وہی بات جو میں کہہ رہا ہوں کہ اگر پبلک پارٹی کوئی فنڈامنٹل رائٹس کی اگر خلاف ورزی ہوئی ہے یا پھر وہ اگر دوسرے چینل سے فیڈرل شریعت کورٹ والے سے آتا کہ متصادم ہو قرآن پاک یا سنت سے, تو پھر وہ جو ہے سپریم کورٹ کو امپاورڈ ہے کہ وہ اس کو اس سلسلے میں آپ سمجھتے ہیں کہ سپریم کورٹ اگر یہ کر دے گی سپریم کورٹ تو حکومت کو کرنا پڑے گا. یہ بات نہیں ہے کہ حکومت کرے گی نہیں. اگر سپریم کورٹ یہ فیصلہ کر دیا, دیکھیں نا جی کانسٹیٹیوشن میں جو سپریم کورٹ ہے ہماری سب سے بڑی کورٹ ہے پاکستان کی, اگر وہ کوئی فیصلہ کر دیتی ہے تو یہ نہیں ہے کہ یہ حکومت اس کو کہے گی کہ ہم نہیں مانتے. نہیں وہ تو obviously اس کو ماننا پڑے گا. لیکن میرا یہ ہے کہ آپ کو جیسے شیخ صاحب نے کہا کہ میری گٹ فیلنگ ہے کہ سپریم کورٹ اس کے خلاف فیصلہ دے گی, آپ کی گٹ فیلنگ کیا کہتی ہے؟ میں کہتا ہوں جی کوئی ان بٹوین راستہ نکالنا چاہیے, ورنہ اس سے ٹکراؤ یہ اگر کہہ دے گی نا بالکل تو میرا خیال ہے کہ یہ ٹکراؤ کی کیا بات ہے. ہسٹوریکلی پاکستان سپریم کورٹ نے کوئی اتنا اب تو یہ پبلک وشز کے خلاف ہوگا پھر فیصلے نہیں دیے کوئی بھی ایسے. On the last 5 years پچھلی گورنمنٹ دیکھیں نا جی پارلیمنٹ ہے جو سپریم کورٹ ہے نا, ڈو ریسپیکٹ دیم, انہوں نے کوئی کنسٹرکٹیو فیصلے نہیں دیے جس میں پاکستان ایک طریقے سے چل سکے یا طریقے سے یہ کام ہو سکے, جہاں کانسٹیٹیوشن جو ہمارا جہاں ڈیموکریسی جو ہے ایک ٹرک پہ یا ریل پہ چل سکے. یہ سب میجر پرابلم پاکستان ہے. بدقسمتی یہ ہے سمینا کہ ہمارے جو تینوں اس میں ابھی سے آپ بیسکلی فنڈامنٹل بریچز جو یہ کہہ رہے ہیں وہ تو اس میں بریچز آگے کانسٹیٹیوشن دیکھا جائے اس میں تو بریچز ہے تو obviously they can go intervene in it, لیکن ان کو کرنا نہیں چاہیے because it's not in the interest of the country. دیکھیں نا سمینا ہمارے جو تینوں پلر ہیں نا وہ چونکہ اپنے یہاں کبھی کسی نے کہا کہ کورٹ نے فیصلہ صحیح نہیں کیا. یہاں پاکستان میں یہ ہے کہ جو تینوں ایگزیکٹو ہے, جوڈیشری ہے اور یہ جو پارلیمنٹ یا گورنمنٹ ہے نا, یہ تینوں ہی اپنا کام جس طریقے سے انجام دینا چاہیے لوگوں کو یہ نہیں دے سکتے. میں تو یہی دعا کرتا ہوں پاکستان کے لیے کہ پاکستان کا جتنے بھی جو اس پر سر اقتدار طبقات ہیں انہیں اللہ تبارک و تعالی ہدایت دے اور وہ مل جل کے معاملات کو صحیح سمت میں لے جائیں اور ان کے اوپر آپس میں کنسنسس ڈیولپ کریں. اگر ایسا کریں گے تو پھر بہتری کی صورت نظر آئے گی, وگرنہ حالات خراب نظر آ رہے ہیں. مجھے یہ حالاتوں کی بات نہیں ہے, یہ بات اتنی ہے کہ وہ کر سکتے کہ نہیں کر سکتے. دس از دی ایشو ہیئر ٹوڈے. این ایشو از ٹوڈے کہ اگین آئی ول سے کہ دیکھیں یہاں ابھی ایک دفعہ یہ ٹریسا مے کہتی تھی کہ ہم نے ابالش کرنا یہ ہیومن رائٹس کی. کورٹ والے نے کہا کہ آپ کو کرنا نہیں چاہیے, لیکن وہ یہ نہیں کر سکتے کہ نہیں آپ پارلیمنٹ لے آئیں گے ہم لا اسٹرائک کر دیں گے کیونکہ دے آر سپریم اگین ہیئر. ایسے ہی پاکستان میں ہے. لیکن یہ تو فیلئر ہو چکی ہے نا جی. یہ دیکھیں فوجی عدالتوں کے علاوہ جو اینٹی ٹیررزم ایکٹ کے تحت کورٹس چل رہی ہیں وہ نہیں پرفارم کر سکی تو ساری قوم نے کہا ہے نا کہ یہ ہو. اچھا امریکہ میں دیکھیں میری بات سنیں, امریکہ میں بڑے فنڈامنٹل رائٹس ہیں. اوکے جب پروسیکیوشن میجر رول ہے جس کی وجہ سے ججز نہیں کر سکتے. بے ہے وہاں اکیوز کو بھیجا نہیں وہاں,
ساری زندگی فائٹ کرتے رہے بیسک رائٹس کیا, وہاں بھیجا نہیں. کیوں بھیجا؟ کہ وہ آرڈنری کورٹس ان کے ساتھ ڈیل نہیں کر سکتے, اینڈ دے ول سینڈ دیم آل دی وے ٹو دیٹ, اینڈ ملٹری کورٹس والے انہوں نے سارٹ کیے وہاں. اگر ان کورٹس کو سمینا میں کہتا ہوں یہ ٹھیک کر لیتے نا کہ گواہان کو پروٹیکشن فل دے دیتے, پروسیکیوشن آنیسٹلی اپنے چلان پیش کرتی, ججز کو پورا تحفظ ہوتا, تو آئی تھنک وہ کوئی پھر ضرورت نہیں تھی آرمی کورٹس کی, پھر ضرورت نہیں تھی. بات تو یہی ہے نا کہ پاکستانی عوام کا اپنے جوڈیشل سسٹم پہ کوئی اعتبار نہیں رہ گیا. تو کسی بھی سسٹم پہ اعتبار نہیں ہے نا, اور کسی بھی سسٹم پہ نہیں ہے. وقت ختم ہو رہا ہے جی. ڈاکٹر صاحب تھینک یو ویری مچ. شیخ صاحب بہت شکریہ, تھینک یو ویری مچ جی. ناظرین آج کا پروگرام عوام طاقت اور خاص طور پر جو پاور عوام دیتی ہے ان اپنے ریپرزنٹیٹیوز کو جو آ کے بیٹھتے ہیں اسمبلیوں میں اور پھر اس کو استعمال کرتے ہیں, یہ بھی ایک بڑا سوال کھڑا ہو گیا کہ کیا اگر وہ کوئی فیصلہ کرتے ہیں اور فیصلہ اس کے پیچھے عوام کھڑی ہے تو اس کو بھی چیلنج کیا جا سکتا ہے, اور دیکھیں گے کہ اگر سپریم کورٹ اس کے خلاف فیصلہ دیتی ہے تو پاکستان میں سچویشن کیا ہوتی ہے. اس میں مزید بات کریں گے. فی الحال آپ سے اجازت چاہوں گی. اللہ حافظ.